بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کو ندیم حق کا سلام پہنچے۔ آپ کی خدمت میں آخر کے ایک افسانے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش ہے۔ افسانے کا عنوان ہے آنر کلنگ۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے بہتر ہے کہ اس کو ایک ہی نشست میں سنا جائے، جب آپ کے پاس فراغت کے لمحات میسر ہوں، یا آپ ہواؤں کے دوش محو پرواز ہوں، یا کالی چٹیل سڑکوں پر تادیر پابۂ رکاب ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ کہانی اگر رات میں سنی جائے تو نیند اڑا دے گی، یا دن میں سنی جائے تو گھر کا رستہ بھلا دے گی، لیکن اپنی معنویت کے حوالے سے آپ اسے یقیناً دلچسپ پائیں گے۔ شاید کچھ لوگ افسانے کے زمانی یا مکانی حوالوں کو اجنبی پائیں، یا دلی کی زبان کانوں کو غیر مانوس معلوم ہو، مگر یہ اس دنیا اور زمانے کے حوالے ہیں جن کے نقوش ہماری یادوں کے بوسیدہ اوراق سے قریباً مٹ چکے ہیں۔ افسانہ سماعت فرمائیے۔ آنر کلنگ، ایک افسانہ بزبان افسانہ نگار ندیم حق۔ آنر کلنگ۔ حکم سنگھ نے بریک لگایا اور ٹرک اسٹیشن کے قریب جا کھڑا کیا۔ پیچھے مڑ کر چھوٹی سی کھڑکی کا شیشہ سرکایا اور آواز دی، ماسٹر جی اسٹیشن آ گیا ہے، جلدی اتر جاؤ، بلوائی ہر جگہ پھر رہے ہیں۔ اچھا۔ ماسٹر جی نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا، اور بھاری ترپال جس کے نیچے ان کا پورا گھرانہ چھپ کر لیٹا تھا پلٹ دیا۔ وہ خاموشی سے گھٹنوں کے بل چل کر ٹرک کے آخری حصے پر جا پہنچے۔ حکم سنگھ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ سب سے پہلے ذوالفقار نے نیچے چھلانگ لگائی۔ اس نے ماں جی کو سہارا دے کے اتارا، اور پھر فاطمہ بھائی کا ہاتھ تھام کر سڑک پر کود گئی۔ ماسٹر جی اپنے گھٹنوں کی تکلیف سے کرا اٹھے۔ جلدی کرو ماسٹر جی، حکم سنگھ جھنجھلا کر بولا۔ ذوالفقار اپنی پشت ٹرک کے کنارے لگا کھڑا ہوا۔ ماسٹر جی نے اپنے ناتواں بازوؤں کو اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیا اور جسم کا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ ذوالفقار آہستہ آہستہ جھکتا گیا، حتیٰ کہ ان کے پاؤں زمین سے آ لگے۔ حکم سنگھ فوراً وہاں سے ٹرک لے بھاگا۔ ماسٹر جی کو شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ رات کی تاریکی پھیکی ہونے لگی تھی، مگر شہر کا گریبان ابھی چاک نہ ہوا تھا۔ سڑک پر لوگوں کی چہل پہل نظر آنے لگی تھی۔ بجلی کے کھمبوں کی اداس روشنی زمین پر سیدھی قطار میں وقفے سے دائرے بنا رہی تھی۔ یہ دائرے مرکز میں گہرے زرد اور محیط پر پھیکے ہو جاتے تھے۔ ابا جی جلدی کیجیے، ذوالفقار نے سرگوشی سے کہا، کچھ لوگ ہمیں گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ ماں جی اور فاطمہ سہمے قدم اٹھاتے ذوالفقار اور ماسٹر جی کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جلد ہی سب اسٹیشن کی چوڑی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ پلیٹ فارم پر خلقت جمع تھی، سبھی لاہور کی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ مسافروں کی حفاظت کے پیش نظر ریلوے انتظامیہ ٹرینوں کی آمد رفت کے اوقات خفیہ رکھنے لگی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا ٹرین کب آئے گی۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کا ہجوم دیکھ کر ماسٹر جی نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آخری ٹرین چھوٹے کافی وقت ہو چکا ہے۔ ماسٹر جی کے گھٹنوں کا درد ان کے چہرے سے آیا تھا۔ وہ پلیٹ فارم کے کونے میں دیوار کا سہارا لگا کر اٹیچی کیس پر بیٹھ گئے۔ ماں جی نے بھی قریب ہی فرش پر چادر بچھائی اور ستون کے ساتھ لگ بیٹھی۔ فاطمہ نے اپنا سر ان کے کندھے سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ خوف بند آنکھوں سے ابل کر اس کے چہرے پر پھسل رہا تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ 20 دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ 18ویں سال میں لگی تھی۔ ماں جی نے اپنے تھیلے سے کتابچہ نکالا اور نعت علی پڑھنے لگی۔ 8واں پہر گزرا اور کچھ ہی دیر میں سورج کی روشنی افق پر پھوٹنے لگی۔ اچانک پلیٹ فارم پر ہلچل مچ گئی۔ ٹرین کے ہارن کی آواز سنائی دی اور فضا میں کالے دھوئیں کے مرغلے دکھائی دینے لگے۔
چند ہی منٹوں میں ریل گاڑی کا انجن، جو اپنے دھوئیں سے بھی زیادہ کالا کلٹا تھا، نمودار ہوا۔ جو انجن قریب آتا گیا، اس کا کالا دھواں سرمئی مائل ہوتا گیا، حتیٰ کہ قریب پہنچ کے ہوا میں بالکل تحلیل ہو گیا۔ پہیوں کی گڑگڑاہٹ سے پلیٹ فارم لرزنے لگا۔ انجن اپنے ساتھ بندھے ڈبوں کو کھینچتا پلیٹ فارم میں داخل ہوا۔ اس کی رفتار سست ہوتی گئی، یہاں تک کہ پلیٹ فارم کی آخری حد پر پہنچ کر ایک شوں کی آواز کے ساتھ ختم ہو گئی۔ ٹرین کے ڈبے پہلے ہی سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ ماسٹر جی سوچنے لگے، یا اللہ، ہم اس میں کیسے داخل ہوں گے؟ ایک افراتفری کا عالم تھا۔ لوگ دھکم پیر کرتے ڈبوں میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کی بھی کسی کو فکر نہ تھی۔ جس کو جیسا موقع ملتا اندر گھسنے لگتا۔ چند قولیوں نے بوگیوں کے ساتھ بانس کی سڑیاں لگا رکھی تھیں اور روپیہ لے کر لوگوں کو ٹرین کی چھتوں پر سوار کرا رہے تھے۔ ذوالفقار نے ابا جی کو اپنی پشت پر سوار کر لیا۔ اماں جی، سب سامان یہیں چھوڑ دیں، اندر بالکل جگہ نہیں ہے۔ ذوالفقار نے چیخ کر کہا کہ شور سے کان پر یہ آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ دھکم دھکی کرتے چاروں بالآخر بوگی کے دروازے تک جا ہی پہنچے۔ ایک گولی چلنے کی تڑ کی آوازیں آئیں، غل مچ گیا، چیخنے چلانے کی آوازیں ہر جانب سے آنے لگیں۔ پلیٹ فارم پہ ایسی بھگدڑ مچی کہ لوگ ایک دوسرے پہ گرنے لگے اور پاؤں تلے کچلے جانے لگے۔ بلوائیوں نے چاروں جانب سے حملہ کیا تھا۔ حملہ آور تلواروں، بلموں، کرپانوں، خنجروں اور لاٹھیوں سے مسلح تھے۔ کچھ کے پاس پستول اور بندوقیں بھی تھیں۔ ان کو ہتھیار چلانا خوب آتا تھا۔ ان میں سے کچھ تو ملکہ برطانیہ کی فوج میں رہ چکے تھے، جہاں انہوں نے اپنے حاکموں اور ہم وطنوں کے شانہ بشانہ یورپ کے میدانوں، افریقہ کے صحراؤں اور برما کی پہاڑیوں میں جنگیں لڑی تھیں۔ بلوائی چاروں طرف سے مسافروں ٹوٹ پڑے۔ مسافر ابتدا کے ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر جاتے کہاں؟ ہر طرف حملہ آور گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹے جاتے تھے۔ ڈیوٹی پہ موجود چند ایک پولیس اہلکار حملہ آوروں کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی ان نہتے مسافروں کو بچانے والا نہ تھا۔ تلواروں کی ضربوں سے بازو اور گردنیں کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ چھرے پیٹ چاک کر رہے تھے۔ جو زخمی ہو کر گر جاتے ان پر حملہ آور ٹوٹ پڑتے اور لمحوں میں ان کی گردنیں جسم سے جدا کر دیتے۔ خون میں لت پت مسافر ادھر ادھر بھاگتے اور جو پکڑے جاتے حملہ آور ان کا پیٹ پھاڑ کر ریل کی پٹریوں پر پھینک دیتے۔ بوڑھیوں کو تو قتل کر دیتے اور جوان عورتوں کو گھسیٹ کر پلیٹ فارم سے باہر لے جاتے۔ بہت سو کو زبردستی جیپوں لاریوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈال لے گئے۔ قتل عام شروع ہوتے ہی اسٹیشن ماسٹر نے ٹرین چھوٹنے کا اشارہ دے دیا۔ گارڈ نے سیٹی دی اور جھنڈی لہرائی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ انجن نے کالے دھوئیں کی کھانسی کی اور پہیے پٹری کے سینے پہ آہستہ آہستہ گھوم کر پھسلنے لگے۔ بوگیوں کے دروازوں پر لٹکتے مسافر زخموں سے گھائل ہو کر گرتے جاتے تھے۔ ذوالفقار نے ماں جی کو ڈبے کے اندر دھکیل دیا، پھر دروازے پر ماسٹر جی کو اتارا، جو فوراً بوگی کے پائیدان پر چڑھ گئے۔ ٹرین کی رفتار تیز ہونا شروع ہو گئی تھی۔ قتل و غارت میں بھی تیزی آتی جا رہی تھی۔ حملہ آور مسافروں کو دروازوں سے کھینچ کر کے نیچے گرا رہے تھے۔ ذوالفقار نے پوری قوت لگا کر فاطمہ کو دھکیلا۔ ماسٹر جی نے ہاتھ پکڑ کر اس کو اوپر کھینچ لیا۔ فاطمہ کو پائیدان پر ایک پاؤں جمانے کی جگہ مل گئی۔ ٹرین کی رفتار تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ذوالفقار پلیٹ فارم پر ٹرین کے ساتھ دوڑتا جا رہا تھا کہ کہیں پائیدان پر پاؤں دھرنے کو 4 انگشت جگہ مل جائے۔ فاطمہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بھائی کو اوپر کھینچنے کی کوشش کرنے لگی۔ دفعتاً ایک حملہ آور نے ذوالفقار پر لاٹھی سے وار کیا اور دوسرے نے تلوار سے ضرب لگانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی مکمل زد میں آنے سے بچ گیا۔ تلوار کی نوک نے پیٹھ پر گہرا چیرا لگا دیا۔ شدت تکلیف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ بہن کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ایک دوسرا حملہ آور فاطمہ کا بازو پکڑ کر نیچے کھینچنے لگا۔ ماسٹر جی ایک ہاتھ سے پورا زور لگا کر بیٹی کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے رہے، مگر ایک دم جھٹکے سے فاطمہ پلیٹ فارم پر جا گری۔ ماسٹر جی کے ہاتھ میں فقط اس کی سر کی چادر رہ گئی۔ ابا ابا، فاطمہ چیختی رہی۔ فاطمہ فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ۔ ماں جی
اور ماسٹر جی کی آوازیں دور ہوتی گئیں۔ حملہ آور فاطمہ کو بازو سے گھسیٹتے اسٹیشن سے باہر لے جانے لگے۔ ٹرین کے جاتے ہی جس تیزی سے حملہ آور آئے تھے اسی تیزی سے فرار ہو گئے۔ ذوالفقار نیم بے ہوشی کی حالت میں پلیٹ فارم پر پڑا تھا۔ حملہ آور اسے مردہ جان کر آگے نکل گئے تھے۔ چند منٹوں ہی میں پلیٹ فارم بلوائیوں سے خالی ہو گیا۔ ہر طرف لاشیں پڑی تھیں۔ جو چند زخمی زندہ بچ گئے تھے خونم خون تھے۔ کراہنے کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی تھیں۔ ذوالفقار اپنی تمام تر قوت جمع کر کے گھٹنوں کے بل اٹھ بیٹھا۔ اچانک بہن کی چیخوں کی آواز سنائی دی، بھیا بھیا بچاؤ! وہ اٹھا اور اسٹیشن کی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ ذوالفقار وہ منظر کبھی نہ بھول سکے گا۔ حملہ آور فاطمہ اور چند دوسری عورتوں کو جیپ میں گھسیٹ کے بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ پوری قوت سے مزاحمت کر رہی تھی۔ بھیا بھیا! فاطمہ نے بھائی کو دیکھ کر چلایا، فاطمہ! وہ بہن کی طرف دوڑا۔ اچانک کسی نے اس کے سر پر زور سے لاٹھی ماری اور وہ لہو لہان سیڑھیوں پر لڑکتے سڑک پر جا رہا۔ ذوالفقار نے نیم بے ہوشی کے عالم میں بہن کی طرف دیکھا۔ اس کی مزاحمت جاری تھی۔ بالآخر ایک حملہ آور کو غصہ آ گیا۔ اس حرمزادی مسلی کا قصہ تمام کر دیتا ہوں۔ اس نے کرپان نکالی اور فاطمہ کے پیٹ میں گھونپ کے مروڑ دی۔ ایسی دل خراش چیخ نکلی کہ عرش کے پائے لرز گئے ہوں گے۔ وہ دوری ہو کر سڑک پر گر گئی۔ ذوالفقار ادموہا زمین پر پڑا، بے بسی کے ساتھ بہن کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا خدا کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ ایک دوسرے حملہ آور نے فاطمہ کو چوٹی سے کھینچ کے اٹھایا اور دارنتی کے ایک وار سے سر بدن سے جدا کر دیا۔ یہ واقعہ نصف صدی سے اوپر کا ہے، مگر ذوالفقار صاحب کو کل کی طرح یاد ہے۔ بھلا وہ اس کو کیسے بھول سکتے تھے؟ جب بھی وہ اس کو یاد کرتے یا کسی کو سناتے تو بلک بلک کر رونے لگتے۔ ماسٹر جی آپ بھی کمال کی کہتے ہو، مکھن سنگھ نے حقے کی نئے منہ میں لگاتے ہوئے کہا۔ کہیں دھرم سے بھی وطن بنا ہے؟ مکھن سنگھ کی چوپال ہر اتوار کی شام دوستوں کی بیٹھک میں بدل جاتی۔ گرمی کی ایک ایسی ہی شام تھی۔ ہوا کے ہلکے جھونکوں نے اس کی شدت میں کچھ کمی کر دی تھی۔ کچی مٹی میں پانی کی چھڑکاؤں سے اس کی سوندھی سوندھی لپٹ خوب بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ مکھن سنگھ کی ملازمہ ایک بڑی تھالی میں تازہ کٹے تربوز لے آئی اور تپائی پر رکھ گئی۔ یارو قریب آ جاؤ، مکھن سنگھ سب سے بولا۔ سب نے اپنے اپنے مونڈے تپائی کے قریب کر لیے اور تربوز کی قاشیں اٹھا کر کھانے لگے۔ اب کی بار بازار میں تربوز بڑا بڑھیا آیا ہے، دتا جی بولے۔ کیا کہہ رہے ہو دتا جی؟ بازار میں کہیں ایسا پھل ملے ہے؟ یہ تو پرتاپ سنگھ کے کھیتوں کا ہے۔ بہت بڑھیا، بہت بڑھیا، ایسا میٹھا جیسے شہد گھول دیا ہو، دتا جی نے ایک بڑی پھانک میں دانت کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں ماسٹر جی، میں کہہ رہا تھا دھرم سے کہیں وطن بنتا ہے؟ یہ مسٹر جناح نے کیسا نعرہ لگایا ہے؟ مکھن سنگھ ہونٹوں کے کناروں کو رومال سے پوچھتے ہوئے بولا۔ یہ تم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنی دھرتی ماتا کے ٹکڑے کرنے پر تلے ہو؟ دتا جی نے بھی مکھن سنگھ کے سر میں سر ملایا۔ مسلمان 1000 سال سے ہندوستان میں ہیں، اب کیوں ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں؟ مکھن سنگھ نے کہا، دتا جی بات ٹھیک کہتا ہے، اس ہندوستان میں کیا خرابی ہو گئی ہے کہ ہم سب ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں؟ مکھن سنگھ داڑھی سے ٹپکتے رس کو صاف کرنے کے لیے دم بھر کو رکا اور پھر بات جاری رکھی۔ لو تمہارا ہی محمد اقبال کہتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اور ٹیگور جی نے بھی کیا بھلی بات کی ہے، دتا جی نے ماسٹر صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، چتو جیتا بھوئے شنو اچو جیتا شیر۔ دتا جی نے اپنا منہ آستین سے پوچھا اور بیڑی سلگائی، ایک ماسٹر صاحب کو بھی پیش کی۔ بس بس ہمیں کتابی باتیں نہ سناؤ، ماسٹر جی تابڑ توڑ حملوں کا جواب دیتے ہوئے بولے۔ نظمیں لکھنے سے آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ دتا جی نے ماسٹر جی کی بات کو برا منایا اور طنزیہ لہجے میں بولے، ہاں ہاں میں کیا کہوں، جن لوگوں کو اس دیش کی حفاظت کرنی چاہیے تھی وہ تو قلعے میں کبوتر بازیاں کر رہے تھے۔ دتا جی کے لہجے کی کڑواہٹ مکھن سنگھ کو بھی ناگوار گزری۔
چچا جی دوستوں کے بیچ ایسی باتیں نہ کرو۔ کیوں نہ کروں جی، یہ تاریخ ہے۔ دتا جی بڑک اٹھے۔ مر گئے روتے روتے کہ دفن کو 2 گز زمین بھی نہ ملی۔ اس دیش کی چھاتی پہ کوئی جگہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ دتا جی کی زہر آلود باتیں ماسٹر جی کے جگر کو چھلنی کیے دیتی تھی۔ ماسٹر جی کو ان کے دوستوں نے اپنی اپنی دلیلوں سے گھیرنا شروع کر دیا۔ ان کے لیے یہ بحثیں نئی نہ تھیں۔ غیر تو غیر بہت سے اپنے بھی تقسیم کے منصوبہ کے قائل نہ تھے۔ تمہاری اور ہماری رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے۔ مکھن سنگھ تازہ کسی ہوئی چرپائی پر پاؤں پھیلاٹ کر لیٹ گیا، بولا، میرے دادا کا باپ ہندو تھا۔ ماسٹر جی تمہارے پرکھے بھی 8-10 نسلیں اوپر ہندو ہی ہوں گے۔ مکھن سنگھ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست۔ ماسٹر جی نے بھی جوابی مکہ مارنے کا سوچ لیا۔ ہندوؤں نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، مسلمان اور ہندو اب ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ دتا جی فوراً بولے، یہ کانگریس کی پالیسی نہیں، باپو جی نے ہمیشہ جنتا کے بیچ پریم کا سبق دیا ہے۔ ارے چھوڑو بھی اپنے باپو جی کو، ماسٹر جی نے اونچی آواز میں کہا۔ تمہارا باپو جی ناٹک کرتا ہے۔ جنگ نے انگریز کی کمر توڑ دی ہے۔ اہنسا کا نعرہ اس کو سہارا دینے کا ایک بہانہ ہے۔ دتا جی یہ بات سن کر ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئے۔ دیکھو ماسٹر جی، ہمارے باپو کو ایسا نہ کہو، یہ جھگڑا کرنے والی باتیں ہیں۔ دتا جی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ماسٹر جی کو اپنی غلطی کا احساس ہو چلا۔ اپنا لہجہ انہوں نے نرم کر لیا۔ جناب صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ قومیں ہیں۔ ماسٹر جی نے اپنی ٹوپی درست کی اور بولتے گئے، تم سچ کہو مکھن سنگھ۔ ماسٹر جی کی آواز پھر اونچی ہونے لگی۔ بہار اور کلکتے میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے، کیا مسلمان اور ہندو پھر کبھی ساتھ رہ سکتے ہیں؟ ماسٹر جی کا بھی چہرہ سرخ ہو گیا۔ دتا جی، مکھن سنگھ سنو، میری بات لکھ رکھو۔ ہم مر کھپ جائیں گے مگر تاریخ ثابت کر دے گی، مسلمان اور ہندو اس دھرتی میں برابری کے ساتھ نہیں جی سکتے ہیں۔ کیوں نہیں ساتھ رہ سکتے؟ دتا جی بول پڑے۔ دتا جی، ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے، کل کے لونڈے نہیں ہیں۔ کانگریس کبھی مسلمانوں کی نمائندہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ اسی وقت ممکن ہے مسلمانی چھوڑ دیں اور ہندو کی غلامی کر لیں۔ ماسٹر جی کو سخت غصہ آ گیا۔ ان کی آواز اونچی ہو کر چیخنے کے دائرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اور غصہ نہ ہو ماسٹر جی، مکھن سنگھ نے ان کو ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، پھر ٹھنڈی لسی منگوانے کے لیے اندر زنانے میں آواز لگائی۔ تایا ابو، اب ہم سب کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ جمشید اداس لہجے میں بولا۔ اچھا زیادہ نہ بولو، ماسٹر جی خفگی سے بولے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، پاکستان جائیں گے۔ فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ اور ہاں سنو، ہمارے جانے کے بعد تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہمارے مکان میں منتقل ہو جانا۔ 2 کمروں کے گھر میں تمہارا کیسے گزر ہو سکتا ہے؟ بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ ماسٹر جی سنجیدگی سے بولے، یہ مکان باپ دادا کی نشانی ہے۔ ماسٹر جی کی آنکھوں میں پہلی بار نمی کے آثار ہویدا ہوئے۔ سنو، اگلے سال جب درختوں پر آم آئے تو مکھن سنگھ کو ایک ٹوکرا بھجوانا نہ بھولنا۔ اس کا باپ تمہارے دادا کا دوست تھا۔ ماسٹر جی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولے، مکھن سنگھ کے باپ اور تمہارے دادا نے اپنے ہاتھوں سے یہ پیڑ باغ میں لگائے تھے۔ ماسٹر جی نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہا، میری عمر تب 10 برس تھی جب 15 سال کا ہوا تو پہلی بار درختوں پر بور آئے تھے۔ ماسٹر جی نے حقے کی نئے منہ میں لے کر کش لگایا۔ تمہارا دادا ہر سال مکھن جی کے یہاں آم بھجواتے۔ ہم نے اس روایت کو جاری رکھا ہے، 1 سال بھی ناغہ نہ ہونے دیا ہے۔ انہوں نے ٹوپی اتار کر میز پر رکھ دی اور انگلیوں سے بال درست کرنے لگے۔ تمہارا باپ بہت یاد آتا ہے، بڑا نیک انسان تھا وہ جمشید بیٹا، بہت دیندار، اللہ والوں سے بڑی محبت رکھتا تھا۔ وہ اپنے مرحوم بھائی کو یاد کرتے ہوئے بولے، ہر سال وہ تھانہ بھون کی خانقاہ میں کچھ وقت گزارتا۔ حضرت جی سے بڑی محبت تھی، باقاعدگی سے وہ ان سے خط و کتابت کرتا۔ ماسٹر جی کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ تمہارا باپ مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا، مگر باتیں بڑی حکمت کی کیا کرتا تھا۔ ماسٹر جی نے رومال سے آنکھیں خشک کیں۔
ایک دفعہ بولا، بھائی جان یہ میری سب کو نصیحت ہے، جس طاعت میں سستی محسوس ہو سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرو، اور جس گناہ کا تقاضا ہو تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچو۔ میں نے کہا، وجاہت، تم نے یہ بات سونے میں تلنے کے قابل کہی ہے۔ اس نے جواب دیا، بھائی جان یہ میرا کہا نہیں، حضرت کا فرمودہ ہے۔ تمہاری کیا عمر ہوگی؟ غالباً 10 سال۔ جب تمہارے باپ کو اچانک تیز بخار آنے لگا، حکیموں اور ڈاکٹروں کو دکھایا، سب دوائیں بے فائدہ رہیں۔ سرسام ہو گیا تھا، کہتے ہیں مچھر کے کاٹنے سے ہو جاتا ہے، دماغ میں سوجن ہو جاتی ہے۔ شروع رمضان کی کوئی تاریخ تھی، تمہارا باپ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ماسٹر جی کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ مرنے سے قبل وجاہت نے حضرت جی سے اپنے خط و کتابت کا پرندہ ہم کو دے دیا تھا۔ ماسٹر جی اندر کمرے میں گئے، لکڑی کا پرانا صندوق کھولا اور خطوط کا ایک بنڈل نکالا، اس پر جمی گرد اپنے رومال سے جھاڑی اور جمشید کے پاس لوٹے۔ یہ لو تمہارے باپ کے خطوط ہیں جو اس نے حضرت جی کو لکھے تھے۔ انہوں نے پرانے بوسیدہ کاغذوں کا پرندہ جمشید کو تھما دیا۔ ان کو ضرور پڑھو، بار بار پڑھو، دین کی فہم پیدا ہو جائے گی۔ ہاں ایک اور بات، جب بچے تمہارے بڑے ہونے کو آئیں تو دتا جی کے پاس بٹھا دینا، اس سے اچھا ریاضی کو استاد ہمارے اسکول میں کیا شاید پورے شہر میں نہ ہو۔ تایا ابو، آپ نے کچھ سنا؟ جمشید سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، حاجی غفار صاحب بتا رہے تھے گزشتہ ہفتے ایک قافلہ لاہور کو روانہ ہوا تھا، اس کے تھوڑے ہی لوگ پہنچ پائے۔ سکھوں کے جتھوں نے ان پر بڑوں زوروں کا حملہ کیا تھا۔ ہاں ہم نے بھی اس کے بارے میں سنا ہے، ماسٹر صاحب پرتشویش لہجے میں بولے۔ حاجی صاحب کا بھانجا اور اس کا کنبہ بھی قافلے میں شامل تھا، ان کی کوئی خبر نہیں۔ ہاں حاجی صاحب بہت پریشان تھے، کل مسجد میں انہوں نے ان کی عافیت کی دعا بھی کروائی تھی۔ اللہ خیر کرے گا۔ ماسٹر جی خاموشی سے کمرے سے نکل گئے اور عصر کی نماز کے لیے مسجد چل دیے۔ بڑی آپا کل شام آئی تھیں، ماں جی نے ماسٹر جی کے سامنے کھانے کی اشتہار رکھتے ہوئے بولی۔ اچھا کیا کہہ رہی تھیں؟ فاطمے کے رشتے کا کہہ رہی تھیں۔ اچھا 2 سال ہو گئے ہیں، منگنی کو کہتی تھیں اگلی عید پر نکاح کر دیں۔ ماسٹر جی کچھ سوچ کر بولے۔ بلال کی نوکری ماشاءاللہ اچھی ہے، ماں جی نے کہا۔ ماسٹر جی کی آنکھوں میں گہری سوچ کے پردے لہرانے لگے۔ کیواڑ کی آڑ میں کھڑی فاطمہ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ ماسٹر جی نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ماں جی کو خوب اندازہ تھا ماسٹر جی کیا سوچ رہے ہیں، ان کی ہمت نہ تھی کہ ان کی سوچوں کو لفظوں کا لبادہ پہنائیں۔ مستقبل کا کیا سوچا ہے بلال نے؟ ماسٹر جی نے بالآخر خاموشی توڑی۔ ماں جی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ان کو معلوم تھا کہ ماسٹر جی کو جواب پسند نہ آئے گا۔ وہ لوگ پاکستان نہیں جائیں گے، ماں جی نے ہمت کر کے کہہ ہی ڈالا۔ اچھا، بڑی آپی نے یہ بات صاف کہہ دی ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب منڈرایا۔ دوڑ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر گر کر سسکیاں لے لے کے رونے لگی۔ ماسٹر جی کے چہرے کا رنگ غم اور غصے کے امتزاج سے متغیر ہو گیا۔ بھائی صاحب تو ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ بھی پاکستان ہجرت کر جائیں گے، اب کیا ہو گیا ہے؟ ماسٹر جی کی آواز میں غصے کی لہر ناچنے لگی۔ بڑی آپی نے کہہ دیا ہے شادی ہوگی تو فاطمہ ہندوستان میں ہی رہے گی میاں کے ساتھ۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہم اپنی شہزادی کو نظروں سے دور نہیں رکھ سکتے ہیں۔ بھائی صاحب سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب وقت آئے گا تو وہ لوگ بھی پاکستان چلیں گے۔ جی یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑی آپی کہہ رہی تھی کہ بھائی صاحب اپنے باپ دادا کی قبروں اور اپنی زمینوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے ہیں۔ بلال نے بھی صاف کہہ رکھا ہے کہ باپ کے بغیر وہ بھی کہیں نہیں جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ ماں جی نے آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ماسٹر جی دسترخوان سے کھانا کھائے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے کی کونے میں رکھی بیت کی کرسی میں جا بیٹھے۔
ان کے چہرے پر تفکر کی گہری لہریں ابھر آئی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ چند لمحوں میں بیٹی کے بوجھ نے ان کو بوڑھا کر دیا ہے۔ وہ اس بات کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بیٹی کو چھوڑ کے ہجرت کر جائیں۔ دل کے دو ٹکڑے کیسے کر سکتے تھے کہ آزادی کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی؟ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ان کے دادا کے دو بھائیوں کو سن 57 میں دلی کے چاندنی چوک میں برسر عام سولی دی گئی تھی۔ ہمارے خاندان میں جنگ آزادی کے شہیدوں کا خون ہے۔ اب جب فرنگیوں سے نجات کا وقت آیا ہے تو آزادی ایک مرتبہ پھر قربانی مانگتی ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یا الہی، ہم کمزور ہیں۔ تو ہمیں ایک نیا وطن عطا کر رہا ہے جہاں تیری حکمرانی ہوگی، جہاں تیرا نظام قائم ہوگا۔ ہم فرنگیوں کے نہیں، تیرے قانون کے پابند ہوں گے۔ ہم ایک نیا مدینہ بنائیں گے۔ تیرا رسول ہمارے درمیان نہیں مگر اس کے نقش پا تو اب بھی ستاروں کی مانند چمکتے ہیں۔ ہم انہی کو بوسے دیتے ایک نئی دنیا آباد کریں گے۔ ماسٹر جی رات بھر سو نہ سکے۔ ان کا ذہن معاف ہو جاتا تھا۔ ایک طرف اپنی اکلوتی بیٹی کی بے قرار محبت، دوسری جانب ایک نئے وطن کی پکار۔ کیا ہجرت کا ارادہ ترک کر دیں اور بیٹی کو دلہن بنا کر سسرال رخصت کر دیں، یا پھر اہل مکہ کو چھوڑ کر مدینے ہجرت کر جائیں؟ کسی کروٹ چین نہ ہوتا، کسی پہلو قرار نہ آتا۔ وہ بستر سے نکلے، اندھیری رات میں زینہ چڑھ چھت پر جا پہنچے۔ 4 سو ہو کا عالم تھا۔ مٹیالے مٹیالے چاند کی روشنی نے اندھیری رات میں تحت نظر زردی مائل اجالا پھیلا رکھا تھا۔ اس کی روشنی میں ستارے دھندلا سے گئے تھے۔ یہ چاند ایک صدی سے اس غلام ملک میں چمکتا رہا ہے، لیکن غلامی کے گرہن میں رہا ہے۔ کچھ ہی مدت میں 2 آزاد ملکوں کو منور کرے گا۔ 2 آزاد ملک، مگر دونوں ایک دوسرے سے جدا، بہت جدا۔ آزادی کی پریاں ان کے تخیل میں ہر طرف پرواز کرتی نظر آنے لگیں۔ دور مغرب سے آنے والی خوشبوؤں نے ان کی روح کو معطر کر دیا۔ آزادی کے جادوئی قالین ہر طرف پرواز کر رہے تھے، جو مسافروں کو ان کے نئے دیش لے جاتے تھے۔ ہاں، ہم بھی ایسے ہی ایک قالین پر بیٹھ جائیں گے اور نئی سردوں کے اس پار خوابوں کے جزیروں میں جا اتریں گے۔ ماں جی کیا کہہ سکتی تھیں؟ ماسٹر جی کو کون سمجھا سکتا تھا؟ جو فیصلہ انہوں نے کر لیا تھا اس کے بدلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان کو سبھی جانتے تھے، وہ اپنے فیصلے آسانی سے نہیں بدلتے تھے۔ بڑی آپا سے میری کل بات ہوئی تھی، اداس تھیں، کہتی تھی بلال کے ابا کسی طور ہجرت پر آمادہ نہیں۔ سکینہ بولی، صدیوں سے ہمارے آبا و اجداد یہاں آباد رہے ہیں، ہجرت کرنا کوئی آسان بات ہے کیا؟ ماں جی بولی، میرے منہ میں خاک، مجھے تو یہ رشتہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے۔ سکینہ نے بہن سے کہا، صحیح کہتی ہو تم، مجھے بھی یہ دھڑکا کھائے جا رہا ہے۔ یہ سوچ سچ کے میرا دل دہلا جاتا ہے باجی۔ سکینہ بولی، میری بچی کا کیا قصور اس چھوٹی سی عمر میں ایسے غم کا سامنا؟ فاطمہ کو اس کی خبر ہے؟ سکینہ نے آنچل سے آنسو پوچھے۔ ہاں، اس کو کچھ سن گن ہے۔ اے اللہ، تو اس رشتے کو قائم رکھ۔ بی بی فاطمہ کی نیاز کرواؤں گی، بھوکوں کو 7 دن کھانا کھلواؤں گی، 40 راتیں مسجد میں تیل دلواؤں گی۔ سکینہ نے اپنی اوڑھنی پھیلائی اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر منت مانگی۔ ماں جی بولی، میں نے بھی اجمیر شریف چادر چڑھانے کی منت کر رکھی ہے۔ آنکھوں سے جب آنسوؤں کا سیلاب تھما تو سکینہ نے ایک پوٹلی کھولی اور بہن کے آگے پھیلا دی۔ یہ سب فاطمہ کے لیے ہے۔ یہ کیا؟ فاطمہ کو دینے کے لیے رکھا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو سکینہ؟ یہ تو تمہاری شادی کے زیور ہیں۔ ہاں، مگر میرے اب کس کام کے؟ میری کون سی بیٹیاں ہیں؟ ایک ہی تو بھانجی ہے، اسی کے لیے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں؟ فاطمہ میری بیٹی نہیں، میں اس کی ایک لوتی خالہ ہوں۔
یہ بات نہیں سکینہ، اصغر کی دلہن کو بھی تو دینا ہے، جب وقت آئے گا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ جھومر تو اماں کی شادی کا ہے، کیسا اچھا معلوم ہوتا ہے، اور یہ ٹیکہ تو ممانی نے دی تھی۔ ماں جی گزرتے وقت کو یاد کرتے ہوئے بولیں، آپ کو یاد ہے آپا، یہ گلو بند ابا نے اماں کو عارسی مصحف میں دیا تھا؟ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، اماں اکثر بتایا کرتی تھیں، ان کو بہت پسند تھا۔ ماں جی نے کہا ہاں ہاں یہ آویزے بھی اماں کے تھے، اور دیکھو یہ چمپا کلی ابا نے کانپور سے تمہاری شادی کے لیے بنوائی تھی، بالکل نئے طرز کی تھی۔ یہ کندن کے کڑے تو ماموں جان نے تم کو دیے تھے، کتنے بھاری ہیں، جڑاؤ کا کام کتنا نفیس ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہاں مجھے یاد ہے، یہ کنگن تو تمہاری سسرال سے آئے تھے، بڑے ہی ہلکے دیے تھے۔ ماں جی کنگن کو ہاتھ میں تولتے ہوئے بولی، یہ جھمکے اصغر کے ابا نے اس کی پیدائش پہ بنوا دیے تھے۔ سکینہ اپنی ہتھیلی بم کو سجا کر دکھانے لگی، اور دیکھیے آپا، اس پائل کی تو قلی بھی ابھی نہیں اتری ہے، خدا کی قسم یہ سارے زیور فاطمہ کے گورے گورے میدے کی لوئی جیسے بدن پر کیسے سندر لگیں گے۔ سکینہ حسب عادت پرجوش ہو کے بولی۔ ماسٹر جی عشاء کی نماز کے بعد گھر آئے تو بہت فکر مند نظر آتے تھے، پریشانی کے گہرے سائے ان کے چہرے پر لہرا رہے تھے۔ ماں جی نے ان کو سکینہ کے دیے ہوئے زیور دکھائے تو کہنے لگے، حالات بڑے خراب ہیں، ان زیورات کے ساتھ سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں، احمد پھپھا کے ہاں امانت رکھوا جائیں گے۔ اقبال حسن کا خط آج ڈاکیہ دے گیا ہے، اس نے ہمارے لیے سارا انتظام کر لیا ہے، مگر حالات بہت خراب ہیں، اللہ خیر کرے۔ ماں جی کا دل دہل گیا، وہ ماسٹر صاحب کی کم گوئی سے خوب واقف تھیں، فوراً جان گئیں کہ انہوں نے پاکستان جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ فاطمہ کا کیا ہوگا؟ وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی، ماسٹر جی نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس کا رشتہ؟ ماں جی سے جملہ مکمل نہ ہو سکا، آنسوں کی لڑیاں آنکھوں سے جاری ہو گئیں۔ ماسٹر جی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اگر شاید تھا تو اپنی زبان سے دینا نہیں چاہتے تھے۔ ماسٹر جی نے لائنٹین کی بتی گرا دی اور خاموشی سے دلان میں رکھی بیت کی کرسی پر جا بیٹھے۔ کمرے سے ماں جی کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ بھائی صاحب اور بڑی آپا نے جب ماسٹر جی کے گھر آنے کی اطلاع کروائی تو سب جان گئے کہ فاطمہ کی منگنی ختم ہوا چاہتی ہے۔ ماں جی نے احمد پھپھا کو بھلوا بھیجا، گھر کے بزرگ تھے، اس نازک موقع پر ان کا ہونا اچھا تھا۔ احمد پھپھا کو معاملے کی خبریں ملتی رہی تھیں، وہ ماسٹر جی کی ضد سے سخت ناخوش تھے۔ تمہارے میاں کی مت ماری گئی ہے، احمد پھپھا نے ماں جی سے ایک دن کہا۔ شرافت میاں اگر ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں، بیٹیا کی زندگی کیوں برباد کرتے ہیں؟ وہ خفگی سے بولے۔ ہم بھی تو لیگی ہیں، ہم تو ہجرت نہیں کر رہے۔ شرافت میاں دونوں ہاتھوں میں لڈو چاہتے ہیں، پاکستان بھی جائیں اور بیٹی داماد بھی نظروں سے اجھل نہ ہو۔ واہ بھائی واہ، چپڑی اور دو دو۔ آپ صحیح کہتے ہیں پھپھا جان، مگر ان کو سمجھائے کون، وہ اپنی ہٹ کے پکے ہیں۔ ماں جی نے ان کو پان کی گلوری پیش کی۔ احمد پھپھا نے پان کی گلوری کلے میں دبائی اور کہا، تمہارے میاں تو اینٹھے خان ہیں، کہاں کسی کی سنتے ہیں، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، طبیعت بھی بڑی شادابی پائی ہے۔ بیٹیاں پرائی امانت ہوتی ہیں، یہ ذرا سی بات شرافت میاں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ پھپھا جان کرسی کے دستے پر ہاتھ مار کے بولے۔ بلال اچھا لڑکا ہے، ہمارے سامنے جوان ہوا، تعلیم اچھی، کردار اچھا، روزگار اچھا، خاندان دیکھا بھلا ایسے بر روز روز کہاں ملتے ہیں؟ بھائی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، مگر آپ نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ بھی ہجرت کر جائیں گے، ماسٹر جی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ارادہ تو تھا، مگر آپ ہی فرمائیے، ہجرت کرنا کچھ آسان ہے کیا؟ بلال کے والد صاحب بولے۔ ان بڑی ہڈیوں میں اب طاقت کہاں، نئے ملک میں کہاں مارے پھریں گے، ہم دلی کے روڑے لاہور میں کہاں کا ٹھوکرے کھائیں گے؟ آپ درست فرما رہے ہیں کاظم صاحب، احمد پھپھا بولے۔ بشارت صاحب خدا گواہ ہے،
فاطمہ ہماری سگی بیٹیوں کی طرح ہے، اس میں اور اپنی زینب میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے ہیں، یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتے، رسوائی کی بات ہوگی۔ آپ کا یہ کہنا ہماری بڑی عزت افزائی ہے، ماسٹر جی بولے۔ اللہ جانتا ہے ہم نے بلال پر کوئی زور نہیں دیا ہے، فیصلہ کلی طور پر اس پر چھوڑ دیا ہے۔ بخدا اگر وہ ہجرت کرنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر ہم جانتے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ بلال ماشاءاللہ سب بھائیوں میں سمجھدار ہے، اس کی فراست پر ہمیں پورا اعتبار ہے۔ کاظمی صاحب نے گرمی سے پریشان ہو کر اپنی ٹوپی اتاری اور سر کو سہلانے لگے۔ آپ کی بات 16 آنے درست ہے، احمد پھوپھا بولے۔ کاظم صاحب نے شربت کا ایک گھونٹ لیا، بولے ہم چاہتے تھے بلال بھی آج ہمارے ساتھ یہاں آتا، مگر اسے الہ آباد کا سفر درپیش تھا۔ بشارت صاحب اگر آپ ہجرت کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دیں تو مناسب ہوگا، ابھی کچھ معلوم نہیں حالات کیا کروٹ لیتے ہیں، ہر طرف سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، قافلوں ٹرینوں پر حملے ہو رہے ہیں، پنجاب میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ احمد پھوپھا نے کاظم صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، گرمی سے وہ بھی پریشان ہو رہے تھے، اشکن کے بوتام ڈھیلے کرنے لگے۔ ہم ہجرت کو ضرور موقوف کر دیتے، مگر لاہور میں ہمارے عزیز دوست اقبال حسین نے ملازمت کا انتظام کر رکھا ہے، رہائش کا بھی ٹھکانہ ہو گیا ہے۔ احمد پھوپھا نے خشمگین نگاہوں سے ماسٹر جی کو دیکھا پر چپ رہے، ان کو ماسٹر جی کی باتیں پچ نہیں رہی تھیں۔ بڑھاپے میں ان کا غصہ اور تیز ہو گیا تھا، مگر بڑے تحمل سے کام لیتے ہوئے خاموش رہے۔ ہمیں معاملے کی پیچیدگی کا بخوبی احساس ہے، ماسٹر جی نے بات جاری رکھی۔ اگر آپ بلال میاں کو راضی کر لیں تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ احمد پھوپھا کو ان کی اس بیتوقع بات سے بڑا غصہ آیا۔ کاظم صاحب بھی خاموش رہے، پھر کچھ سوچ کر دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا۔ وہ لفظوں کو خوب تول کے ادا کر رہے تھے۔ بشارت صاحب، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، فیصلہ بلال کے ہاتھ میں ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ اس کی سوچ پر اثر انداز ہوں۔ کاظم صاحب رکے، خشک گلے کو تر کرنے کے لیے شربت کا ایک گھونٹ لیا اور بات جاری رکھی۔ بلال جو بھی فیصلہ کرتا ہے ہمیں بلا تعامل قبول ہوگا۔ ماسٹر جی کے پاس اب کہنے کو کچھ رہ نہ گیا تھا۔ کاظم صاحب یقیناً ان کی باتوں سے جان گئے تھے کہ ان کے یہاں لچک نہیں۔ فیصلے کا حق انہوں نے بلال کو دے کے اشارہ دے دیا تھا کہ بلال اور فاطمہ کی منگنی ختم ہوا چاہتی ہے۔ کاظم صاحب کے رخصت ہونے کے بعد احمد پھوپھا بھی ماجی اور ماسٹر جی کی اصرار کے باوجود زیادہ نہ ٹھہرے، کھانا بھی نہ کھایا، سواری منگوائی اور گھر روانہ ہو گئے۔ ماجی کی دنیا میں قیامت بپا تھی، غم کے پہاڑ بھی ٹوٹ رہے تھے اور غصے کے شعلے بھی بھیتر بھیتر بھڑک رہے تھے۔ دنیا تاریک ہو چلی تھی، امید کی شمعیں بجھ چکی تھیں، کبودی آسمانوں کو فخ سے اٹھتی کالی آندھیوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ بادیں سرسر درختوں اور پیڑوں کو جھنجھوڑنے لگی تھی، بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک دلوں کو دہلائے دیتی تھیں، اور ان سب کے بیچ ایک ماں کا نازک دل، جیسے گلاب کی نرم نرم پتیوں پر ٹھہرا شبنم کا قطرہ جو باد نسیم کے دھیمے جھونکے سے تھر تھرا جائے۔ ماسٹر جی سے کچھ کہنا لا حاصل، مگر ماں کا دل کہاں تک یہ کچھ سب سہ سکتا تھا، بالآخر بند ٹوٹ پڑے۔ ماسٹر صاحب بس سنتے رہے، کہنے کو ان کے پاس کیا تھا، ماں جی کو کیا دلاست دیتے، ان کے زخمی دل پر کیا مرہم رکھتے، ان کی بے قراری کی کیا دوا کرتے۔ دل تو ان کا بھی خون کے آنسو ہوتا تھا، ان کی دل کی دنیا میں بھی آتش فشاں پھٹ رہے تھے، کوئی علاج ان کے بس میں بھی نہ تھا۔ دعا کے علاوہ وہ اور کیا کر سکتے تھے، جس سے بھی مشورہ کرتے ہیں اس کی رائے سے اتفاق نہ ہوتا۔ دوست سے تو انہوں نے تو اب صلاح ہی دینا چھوڑ دی تھی۔ ماسٹر صاحب کو مبہم سی امید تھی شاید کوئی معجزہ ظہور میں آ جائے، دعا کا جواب آ جائے۔ صبر سے کام لو ذوالفقار کی ماں، صبر سے کام لو، دیکھو بلال کیا فیصلہ کرتا ہے۔ 10 دن سے اوپر ہو گئے، بلال کے گھر سے بالکل خاموشی تھی، کوئی جواب نہ آیا تھا۔ ماں جی نے ایک دن چپکے سے بوا سے کہا، بالکل سناٹا ہے بوا،
تم ذرا ان کے یہاں جا کے کچھ تو لو۔ اونگتے کو ٹھیلتے کا بہانہ بھوا ہڑبڑا اٹھی۔ ہاں کیوں نہیں، میں تو سوچ ہی رہی تھی وہاں جاؤں، کچھ سن گن لوں۔ میں لڈن کے بیٹے کو کہتی رہی بیٹا سواری کا انتظام کر دے، ضروری جانا ہے، نگوڑے کے کان چور لے گئے ہیں، کمبخت سنتا ہی نہیں ہے۔ ماں جی بات سمجھ گئی، فوراً پلو سے کھول کر 1 روپیہ نکالا اور بوا کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ لو بوا تانگے کا کرایہ، خبر اچھی ہوئی تو اور بھی بہت کچھ ہے تمہارے لیے، کیوں تم اپنی بوا کو شرمندہ کرتی ہو؟ لو بھائی 2 دن بھی نہ گزرے ہوں گے، بوا بھری دوپہر میں ہاپتی کاپتی آ پہنچی۔ برا ہو اس گرمی کا دم نکلا جا رہا ہے۔ بوا کا چہرہ تب کو سرخ ہو رہا تھا، بدن پسینے میں شراب پور۔ کوئی ہم کو لال شربت تو پلائے۔ فاطمہ باورچی خانے کی طرف لپکی۔ پیچھے سے بوا نے آواز دی، برف بھلے زیادہ ہو پر شربت نہ کم کر دیجیے۔ کیا خبر ہے بوا، کچھ سن گن ملی؟ ماں جی نے بے صبری سے پوچھا۔ بڑی آپا نے تو کچھ نہیں کہا، بس ادھر ادھر کی سناتی رہیں۔ میاں جی بھی بس سلام دعا کر کے اپنے کمرے میں ہو لیے۔ اچھا کوئی اشارہ نہیں دیا؟ نہیں، پر ایک بات میں کہوں، رشتہ قائم رہے گا۔ یہ تم وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ ارے انجمن آرا، میں نے دھوپ میں چونڈا سفید نہیں کیا ہے، میت اٹھے یا ڈولی اترے بو سونگھ لیتی ہوں۔ اللہ کرے تمہاری بات سچ ہو، تمہارے منہ میں گھی شکر۔ ماں جی ذرا ادھر کو ہوئیں تو بوا جھٹ فاطمہ کے قریب ہو لی۔ بلال کا خط ہے تیرے نام۔ بوا نے فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی، نظر بچا کے برقعے کی جیب سے مڑا توڑا پرچہ نکالا اور سرت سے اس کے ہاتھ میں تھما کر سٹک گئی۔ خط پا کر فاطمہ سناٹے میں آ گئی۔ پہلے کبھی بلال نے ایسا کوئی پیغام نہ بھیجا تھا۔ دل دھک دھک دھڑکنے لگا، سر چکرانے کو آیا، پیشانی پر پسینے پھوٹ پڑے، ہاتھ کپکپانے لگے، بدن ستارے کے تاروں کی مانند لرز اٹھا۔ موقع پاتے ہی فاطمہ ترت بھنڈار میں گھس گئی اور کواڑ بھیڑ کر نیم تاریکی میں خط پڑھنے لگی۔ عزیز جان، بندھن ہمارا تا ابد قائم رہے گا۔ ہمارے دلوں کے بیچ جو محبت ہے اس پر آنچ نہ آئے گی۔ ابا جان کو میں نے راضی کر لیا ہے، ہم بھی اگلے برس ہجرت کر جائیں گے اور تم لوگوں سے آ ملیں گے۔ بلال۔ آج کی شب آخری شب تھی، علیہ صبح روانگی تھی۔ مختصر سا آزاد سفر تیار تھا۔ صدیوں سے جنہوں نے زمین کو اپنا وطن کہا تھا، انہی کا ایک فرزند آج اس کو الوداع کہے جا رہا تھا۔ دروازے پر دھپ دھپ ہوئی۔ دتا جی اور مکھن سنگھ کھڑے تھے۔ مکھن سنگھ بولا، ماسٹر جی حالات بڑے خراب ہیں، تمہارا یوں قافلے کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں۔ میرا بھائی آج سویرے ہی جالندھر سے آیا ہے۔ دتا جی بولے، بڑی خراب خبریں ہیں۔ ماسٹر جی سنو، مکھن سنگھ بولنے لگا، تم ہمارے دوست ہو، ہم تمہارے بھلے کی کہتے ہیں، قافلے کے ساتھ ہرگز نہ جاؤ، بڑا خطرہ ہے۔ مکھن سنگھ ٹھیک کہتا ہے، دتا جی بولے۔ سنو ماسٹر جی، مکھن سنگھ سرگوشی کے انداز میں بولا، میرے بھائی کا پتر حکم سنگھ آج رات امرتسر جا رہا ہے۔ مکھن سنگھ نے رازدارانہ لہجے میں کہا، میں نے اس سے بات کر لی ہے، تم اس کے ٹرک میں آج رات نکل جاؤ، ایک دن تم سب اس کے گھر چپ رہنا، رات اندھیرے وہ تمہیں ریلوے اسٹیشن چھوڑ دے گا۔ امرتسر میں چھپ رہوں تمہارے بھائی کے گھر؟ ماسٹر جی حیرت سے بولے، یہ تو بڑی خطرے والی بات ہے، ہمارے لیے بھی اور تمہارے بھائی کے لیے بھی۔ مکھن سنگھ بولا، تم اس کی فکر نہ کرو، میرا بھائی ہوشیار آدمی ہے اور زبان کا پکا بھی۔ ماسٹر جی، مکھن سنگھ کا وشواس کرو، اس کا مشورہ مان لو، دتا جی بولے۔ رات کے آخری پہر ماسٹر جی نے گھر کی کنجیاں جمشید کے حوالے کیں اور دھڑکتے دلوں اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ سب حکم سنگھ کے ٹرک پر سوار ہو گئے۔ ذوالفقار صاحب میرے پڑوسی بھی تھے اور دوست بھی، اور گزشتہ چند سالوں سے مریض بھی۔ چند ماہ قبل اوپر تلے 2 بار دل کے دورے پڑے تھے۔ تمباکو نوشی کی کثرت نے پھیپھڑوں کو جھلسا دیا تھا۔
بستر سے جا لگے تھے۔ دل کے حملے تو اب ہوئے تھے، مگر واقعہ یہ ہے 50 سال قبل جو چرا ان کے دل میں گھپا تھا اس کا زخم کبھی مندمل نہ ہو سکا تھا، ہو بھی کیوں کر سکتا تھا۔ خدا نے انسانی دل ایسے صدمے سہنے کے لیے نہیں بنائے ہیں۔ گزشتہ 10 سال کی دوستی میں نہ جانے کتنی بار ذوالفقار صاحب نے اپنی ہجرت کی کہانی ہم کو سنائی۔ ہر بار وہ بلک بلک کر رو پڑتے۔ ماسٹر جی بیٹی کا صدمہ نہ سہ سکے تھے اور ہجرت کے کچھ عرصے کے بعد ہی اپنے رب سے جا ملے۔ ماں جی کی ذہنی حالت ایسی بگڑی جو بالآخر ان کو قبر میں لے گئی۔ کل رات ذوالفقار صاحب ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے شعبے میں داخل تھے۔ دم آخر تھا، نبض کی رفتار دھیمی ہوتی جا رہی تھی، سانسیں اکھڑ رہی تھیں، دل کی چالیں لڑکھڑانے لگی تھیں، آنکھوں سے آنسو ابل کر بے رنگ رخسار پر پھیل رہے تھے۔ اس وقت میں ان کا ڈاکٹر نہیں، فقط دوست تھا۔ میری آنکھیں بھی تر بتر ہو گئیں۔ ان کے ٹھنڈے نیم جاں لرزتے ہاتھ کو میں نے تھام لیا۔ انہوں نے اپنی نحیف آواز میں قریب آنے کو کہا۔ ہونٹ ان کے کپ کپا رہے تھے جن کا رنگ نیلا ہونے لگا تھا۔ میں ان کے چہرے کے بالکل قریب ہو گیا اور بات سننے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ سرگوشی میں بول رہے تھے۔ 50 سال سے یہ راز میں نے سینے میں چھپا رکھا ہے۔ ان کی سانس اکھڑنے لگی۔ ذوالفقار صاحب خاموش ہو گئے۔ بولنا ان کے لیے دشوار تر ہوتا جا رہا تھا۔ کیسا راز ذوالفقار صاحب؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ ذوالفقار صاحب ٹھہر گئے، جیسے تذبذب کر رہے ہوں، مگر ان کے پاس زیادہ سانسیں نہیں بچی تھیں۔ فاطمہ قتل نہیں ہوئی تھی، سکھ اٹھا لے گئے تھے۔ ذوالفقار صاحب نے چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ فاطمہ قتل نہیں ہوئی تھی، سکھ لے گئے تھے، مگر آپ نے اس کو راز کیوں رکھا؟ لوگ اگر جان جاتے تو ہماری کیا عزت رہ جاتی؟ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ ختم شد۔